چھوٹا سا مقدمہ موضوع کو شروع کرنے سے پہلے، انسان اجتماعی بالطبع ہے. ہم تنہا زندگی نہیں گزار سکتے ہیں، ہم مل جل کے زندگی گزارتے ہیں. بالکل صحیح ہے. ہم اکیلے زندگی تنہا نہیں گزار سکتے ہیں، ہم سب مل جل کے اجتماعی زندگی گزارتے ہیں. اور اجتماعی زندگی گزارنے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ قانون کا ہونا ضروری ہے. قانون کے بغیر چل نہیں سکتا. اور قانون کے بغیر ایک چرنگی جو ہے وہ اس کا نظام جو ہے، نظام کے بغیر ایک چرنگی کا چلنا مشکل ہے. حتیٰ یہاں تک کہ جو تجربات میں ہے، آپ کو معلوم ہے کہ پورا گھر تو دور کی بات، یہ جو باورچی خانہ ہے وہ بھی اگر نظم کے ساتھ نہ ہو تو آپ جتنی بھی صفائی کرے تو وہ کچن صاف نہیں ہوگا. اور اس چھوٹی سی جگہ کے اوپر بھی کام کرتے کرتے کام کرنے والے تھک جاتے ہیں، کیونکہ نظام صحیح نہ ہونے کی وجہ سے. کبھی اس کونے میں پانی لینے کے لیے اس کونے کے اندر، فریج سے سامان نکالنے کے لیے اس کونے میں، پھر برتن لینے کے لیے اس کونے میں، اور صفائی جو ہے وہ بھی نہیں رہتی ہے. تو اگر ایک کچن جو ہے، پورا گھر نہیں، وہ بھی اگر نظام کے مطابق ہو کہ کچن کو اس طریقے سے سیٹ کیا جائے کہ سب سے پہلے برتن چاہیے، پھر یہ چاہیے، پھر یہ چاہیے، اس کے بعد چولہا ہو، چولہے کے فوراً بعد بیسن ہو، تو پھر وہ صفائی اچھی رہتی ہے. خلاصہ نظام کا ہونا ضروری ہے. اس کو میں لمبا نہ کروں، نظام ہونا ضروری ہے. نظام کے بغیر ہم زندگی نہیں گزار سکتے. یہ پہلا مقدمہ ہے. دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ وہ نظام کون بنائے گا ہمیں؟ حیوان تو ہمیں نظام بنا کے تو نہیں دے سکتا ہے. زیادہ سے زیادہ نظام انسان کے لیے نظام انسان بنا سکتا ہے، بس اس سے کم تو ممکن نہیں ہے. تو انسان سے کم تر انسان کے لیے نظام نہیں دے سکتا ہے. پھر دوسرا راستہ رہ جاتا ہے، پھر انسان جو ہے وہ اپنے لیے نظام معین کرے. تو جب انسان اپنے لیے نظام بناتا ہے تو اس میں دو کمزوریاں ہیں. پہلی کمزوری تو یہ ہے کہ انسان کا علم محدود ہے، لہٰذا وہ جو نظام بنائے گا وہ بار بار ٹوٹ جائے گا. جو نظام بنائے گا انسان اپنے لیے، وہ اپنے لحاظ سے بنائے گا، چند دن کے بعد پتہ چلے گا کہ نظام چل نہیں سکتا ہے. پھر نظام صحیح نظام نہیں رہے گا خلاصہ. اور دوسرا، انسان لالچی ہے، طمع زیادہ ہے، لالچ زیادہ ہے، مفاد پرست زیادہ ہے. لہٰذا اگر ڈاکٹر نظام بنانے بیٹھ جائے گا تو اپنا فائدہ رکھے گا، وہ مجبور بھی ہے، ضرورت مند ہے. انجینئر اگر قانون بنانا چاہے تو اپنا فائدہ دیکھے گا. سیاستدان قانون بنانے بیٹھ جاتا ہے تو جیسے اپنا فائدہ اس کے اندر زیادہ خیال رکھتا ہے، دوسروں کے مفادات کو ان کا خیال زیادہ نہیں رکھتا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر انسان کے لیے نظام بنانا چاہے تو اس نظام کے اندر دو کمزوریاں ہیں. ایک تو علم محدود ہے، اور دوسرا جو ہے وہ مفادات جو ہے وہ اپنے مفادات کا خیال رکھتا ہے، دوسرے کے مفادات کا خیال نہیں رکھنے کی وجہ سے یہ نظام چلے گا نہیں. خلاصہ یہ دو باتیں اگر آپ نے اس پر توجہ دی ہے تو آپ تیسرے مقدمہ کی طرف آتا ہے. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں سے انسان محتاج ہوتا ہے اپنے سے ایک بلند ذات کی طرف کہ وہ قانون بنا کے دے دے. اس کو ہمارے جسم کا بھی پتہ ہے، اس کو ہماری روح کے تقاضے کا بھی پتہ ہے. یہ بالکل اسی طریقے سے جیسے کوئی کمپنی اگر موبائل بنائے تو اس موبائل کے اندر اس کو چلانے کا طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے رکھنا ہے، وہ وہی کمپنی والے ہی بتا سکتے ہیں، دوسری کمپنی والے نہیں بتا سکتے ہیں. تو ہمارے لیے انسان سے کمتر کوئی نظام بنا کے نہیں دے سکتا ہے. انسان بھی اگر نظام بناتا ہے تو ناقص نظام بنائے گا. لہٰذا ہم محتاج ہے کہ ایسے نظام کی طرف، ایسے نظام بنانے والے کی طرف اس میں یہ کمزوریاں نہ ہو. ایک تو یہ ہے کہ اس کا علم محدود نہ ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم محدود نہیں ہے. اس کا علم محدود کیسا ہو سکتا ہے؟ علم تو اس مخلوقات میں شامل ہے، قدرت مخلوقات میں شامل ہے، عزت مخلوقات میں شامل ہے. وہ صرف صاحب علم نہیں ہے بلکہ خالق علم ہے. وہ صرف صاحب قدرت نہیں ہے بلکہ خالق قدرت ہے.
اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بے نیاز ہے وہ خود کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے، تو ہم کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ تو خدا جو قانون بنائے گا اس کے اندر فائدہ کس کا رکھے گا؟ مخلوقات کا فائدہ سامنے رکھے گا، اپنا فائدہ سامنے نہیں رکھے گا۔ یہ چھوٹا سا ایک مقدمہ تھا۔ اب تھوڑا سا آگے بڑھ جاتا ہے آہستہ آہستہ اپنے موضوع کی طرف۔ اب جو کہ ہم سب کی رسائی اللہ تک تو ممکن نہیں ہے کہ ہم سب جا کے اللہ سے نظام تو نہیں لے سکتا ہے، تو پھر اللہ اور بندے کے درمیان میں ایسے افراد کا یا ایسی ہستیوں کا ہونا ضروری ہے جو ایک دفعہ خدا سے بھی رابطہ رکھتا ہو، ایک طرف مخلوقات سے رابطہ رکھتا ہو، اور وہ پروردگار کا نظام ہم تک کیا کرے؟ منتقل کرے۔ اور جن کے ذریعے وہ نظام ہم تک پہنچتا ہے ان کا نام کیا ہے؟ نبی ہے، رسول ہے اور امام ہے۔ واضح ہو گیا کہ میری باتیں سمجھ میں آ رہی نا؟ کہ وہ قانون جو جس کی طرف ہم محتاج ہیں، وہ قانون جس کے بغیر ہم زندگی نہیں گزار سکتے ہیں، وہ قانون جو ہماری ضرورت ہے، اس قانون کو پہنچانے کے لیے جو اللہ کی طرف سے جو معین ہے ان میں سے ایک کا نام نبی ہے۔ نبی کا معنی کیا ہے؟ بتائیں آپ، نبی کا معنی کیا ہے؟ پیغام پہنچانے والا، ٹھیک ہے۔ پیغمبر کا معنی ہے پیغام پہنچانے والا ہے، خبر دینے والا۔ نبی کا معنی خبر دینے والا، رسول یعنی پیغام پہنچانے والا، درست ہے؟ نبی یعنی خبر دینے والا، رسول پیغام کو پہنچانے والا، یہ دو ہے۔ اب ان دونوں کے ترجمہ سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ نبی یعنی خبر دینے والا، رسول یعنی پہنچانے والا، یہ عہدہ کسی نہ کسی جگہ پہ جا کے ختم ہوگا، اس معنی میں کہ جب سب کچھ پہنچ جائے گا تو پھر دوبارہ نبی کی آمد ضروری نہیں، نبی کا آنا ضروری نہیں ہے۔ جب سب کچھ پہنچ جائے تو پھر رسول کا آنا ضروری نہیں ہے۔ یعنی دوسرے اس الفاظ میں جب یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم، تو پھر دوبارہ نبی اور رسول کی ضرورت نہیں رہتی ہے، بس وہی نبی جس پر دین کامل ہو گیا ہے وہی رسول کافی ہے، نہ خبر دینے والا آئے گا نہ کوئی پیغام پہنچانے والا آئے گا۔ تو جب دین مکمل ہو جاتا ہے تو وہاں سے اور ایک عہدہ شروع ہوتا ہے۔ یہ عہدہ شروع سے بھی ہوتا ہے، لیکن جب جس وقت نبی ہوتا ہے وہ امام بھی ہوتا ہے، جس وقت رسول ہوتا ہے وہ اپنے زمانے کا امام بھی ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ اس سلسلے کا نام کیا ہے؟ امامہ۔ امام کا معنی کیا ہے؟ آگے چلنے والا۔ اور یہ امام جو کہ آگے چلنے والا ہے، یہ لفظ ہی بتا دیتا ہے کہ یہ عہدہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، کہ دنیا کے اندر اگر ایک آدمی بھی ہو تو اس کے لیے بھی امام کا ہونا ضروری ہے۔ تو آہستہ آہستہ ہم اپنے موضوع کے نزدیک آ گئے، پھر میں موضوع بتاؤں گا آپ کے سامنے۔ اس کے بعد جب نبی کے بعد جب امام کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو نبی اور امام کے درمیان میں ایک فرق ہے۔ نبی کا معنی ہے خبر دینے والا، رسول ہے پہنچانے والا ہے۔ جب تک دین مکمل نہیں ہوتا ہے اس وقت تک اللہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ نبی بھیجتا رہے، رسول پیغام پہنچانے والا بھیجتا رہے، ذمہ داری اللہ کی زیادہ ہے۔ اس لیے احادیث کے اندر آیا ہے کہ پہلے تو ہم پڑھتے تھے کہ روزانہ 70 انبیاء قتل ہو جاتے تھے، لیکن روایت کو جملہ پڑھ کے تعجب ہوا، سورج نکلنے تک 70 انبیاء شہید ہو جاتے تھے۔ بنی اسرائیل کے زمانے میں سورج نکلنے تک 70 انبیاء شہید ہو جاتے تھے، اور لوگ کام میں اس طریقے سے مصروف ہو جاتے تھے جیسا کچھ آج واقع ہوا ہی نہیں ہے۔ اتنے انبیاء شہید ہونے کے باوجود اللہ نبیوں کو بھیجتا رہا، چونکہ دین مکمل ہونے تک اللہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ نبی بھیجتا رہے، رسول بھیجتا رہے، تاکہ قیامت کے دن کوئی اعتراض نہ کرے، کوئی اشکال نہ کرے، کوئی اللہ پر سامنے عذر پیش نہ کرے۔ جو باریک نقطہ جو میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب دین مکمل ہو جائے تو پھر ایک اللہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیان کرے کہ یہ کامل دین کس سے لینا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ ہم یہ جو جس دین کے بارے میں خدا نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہوا ہے، یہ مکمل دین کس سے لینا ہے، اس کے دروازے پہ جانا ہماری ذمہ داری ہے۔ پتہ نہیں میں سمجھا سکا نہیں جا سکا۔ وہ جب نبی آتے تھے، رسول آتے تھے، تو نبی جو ہے امت کے پیچھے چلتے تھے کہ تاکہ پیغام پہنچا دے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خبریں پہنچا دے، دین پہنچا دے۔ اس وقت تک انبیاء کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ شہید بھی ہو جائے، قتل بھی ہو جائے، ظلم بھی ہو جائے، روزانہ جو ہے ان کے اوپر
مظالم کے پہاڑ توڑ دیا جائے، تب بھی چونکہ ان کی ذمہ داری ہے، دین مکمل نہیں ہوا ہے، لہٰذا انبیاء آتے رہے، تشریف لاتے رہے اور وہ پیغام پہنچاتا رہا، لیکن دین مکمل ہونے کے بعد اس میں ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ پھر ایک تو اللہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمیں ایڈریس بتائے کہ یہ دین مکمل کس کے پاس ہے، تو وہ تو غدیر کے اندر کیا ہوا، اعلان ہوا کہ جس دین کو میں بیان کر رہا تھا مجسم دین کو دکھا کے جا رہا ہوں، جس ایمان کو میں بیان کر رہا تھا کل ایمان کو دکھا کے جا رہا ہوں، جس حق کو میں بیان کرتا تھا وہ حق کو ممبر کے اوپر دکھا کے جا رہا ہوں۔ تو بیان کرنا کہ یہ کامل دین کس کے ہاتھ میں ہے وہ اللہ کی ذمہ داری ہے اور رسول کی ذمہ داری ہے۔ پھر آپ اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم خود امام کے دروازے پہ جائے کہ وہ کامل دین ہمیں دے دے، وہ دین جو مکمل ہوا ہے اسے حاصل کرنے کے لیے جانا ہماری ذمہ داری زیادہ ہے۔ اب یہاں اللہ کی ذمہ داری کم ہو گئی نسبتاً، اور نسبتاً وہ بیان کروں چونکہ آپ لوگ ذاکرات ہے، یعنی الحمدللہ سب ذاکر حسین ہیں، تو اس میں یہ بیان کہتے ہیں اسلام کے اوپر جو مصیبتیں آفتیں آئی ہے اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ غدیر سے ہٹ جانا، محور غدیر سے ہٹ جانا۔ ابھی تمام مسلمان انتظار کرتے ہیں اور آخر میں جو امام مہدی تشریف لائیں گے وہ دین کو مکمل فرمائیں گے۔ اور وہ آتے ہی ظلم کا بھی خاتمہ ہوگا، ظالم کا بھی خاتمہ ہوگا۔ یہ اہل سنت کا بھی نظریہ ہے، یہ وہابیوں کا بھی نظریہ ہے، یہ شیعوں کا بھی نظریہ ہے۔ جو ہماری کتابوں کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے، اب مفتی شامزائی کی کتاب لا کے پڑھے جو بازار میں ہے امام مہدی کے حوالے سے، وہی روایتیں ہیں۔ اہل سنت کی دوسری کتاب میں اٹھا کے دیکھے تو وہی روایتیں ہیں، وہ سب میں یہی تاکید ہے کہ ظلم و ظالم کا خاتمہ اس دن ہوگا جس دن امام زمان تشریف لائیں گے، امام مہدی تشریف لائیں گے۔ تو یہ سب ہے، یہ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ دیکھو مہدی کو تو ہم بنائیں گے تو نہیں، اللہ کی طرف سے آئے گا۔ جب آخری امام تشریف لائیں گے تو یہ دین اسی محور پر جہاں سے ہٹ گیا ہے دوبارہ اس محور پر آ جائے گا، تو پھر ظلم اور ظالم کا خاتمہ خود بخود ہو جائے گا۔ درست ہے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا ایک مقدمہ تھا کہ میں بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ جو پیغمبر کی تشریف آوری سے پہلے جو امت کا جو حال ہے، امت کی جو ذمہ داری ہے، ان کی ذمہ داری میں اور ہماری ذمہ داری میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ اس وقت دین مکمل نہیں ہوا تھا، لہٰذا انبیاء کی ذمہ داریاں زیادہ تھی کہ لوگوں کے دروازے پہ جائے، لوگوں کو سمجھائیں، اور ابھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جا کے دین حاصل کریں، ہم جا کے مکمل دین کو جو ہے حاصل کریں، ہماری ذمہ داری زیادہ ہے۔ اور اگر کوئی امام قربانی دیتے ہیں تو قربانی دینا ان کی طرف سے ایثار ہے، ان کی طرف سے جو ہے یہ ہمارے اوپر احسان ہے ان کا جو ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا مطلب تھا۔ دوسرا مطلب میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ موضوع کی طرف آنے سے پہلے، ابھی تک ہم موضوع تک پہنچے بھی نہیں۔ رزق کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، لیکن رزق دینے کے لیے اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ فرشتے موکل ہے، مخصوص فرشتے ہیں، وہ جو ہے رزق پہنچاتے ہیں۔ بارش اللہ نازل فرماتے، چلو دور رکھ دیں، صرف موت و حیات کی بات کریں۔ موت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، لیکن موت بانٹنے کے لیے اللہ کے نمائندے، اللہ کے فرشتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے موت تقسیم کرتا ہے، موت بانٹتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے موت اللہ دیتا ہے لیکن موت تقسیم کرنے کے لیے اللہ کے نمائندے ہیں، اسی طریقے سے حیات بھی خدا دیتا ہے، حیات تقسیم کرنے کے لیے بھی نمائندے ہیں۔ اور جن ہستیوں کا کام یہ ہے کہ وہ دنیا کے اندر حیات تقسیم کرے، انہی کا نام نبی ہے، انہی کا نام رسول ہے، انہی کا نام امام ہے۔ اس طریقے سے ملک الموت کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ موت بانٹے، ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ حیات تقسیم کرے۔ وہ یہ ظاہری حیات بھی تقسیم کرتے تھے کہ قرآن میں نہیں ہے کہ وہ پرندوں کو زندہ کیا، حضرت عیسیٰ نے مردے کو زندہ کیا، اور جب آخری امام آئیں گے تو بہت سارے دوبارہ زندہ ہو کے آ جائیں گے۔ یہ ظاہری حیات بھی دیتے ہیں، اور ظاہری حیات دینے کے علاوہ جو حقیقی جو حیات ہے وہ یہ ہے، جہالت موت ہے، ان کا کام ہے علم دینا، علم کا دوسرا نام حیات ہے۔ درست ہے۔ گمراہی موت ہے، یہ لوگ ہدایت دیتے ہیں، یعنی ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ خدا کی طرف سے وہ نمائندے ہیں کہ جو جہالت کی موت سے انسان کو نکال کر ہدایت کی حیات ان کو دے دیتے ہیں۔
اور جہالت کی موت سے نکال کر علم سے نوازتے ہیں. وہ حیات تقسیم کرتے ہیں. ان کا کام ہے کیا ہے؟ حیات تقسیم کرنا، زندگی تقسیم کرنا. کیا آپ ممبر سے ہم نہیں سنتے ہیں کہ مولا جو ہے وہ تلوار چلانے سے پہلے دیکھتے تھے کہ قیامت تک کوئی مومن اگر آنے والا ہے تو مومن صاحب حیات ہے، علی کی تلوار نہیں چلتی تھی. اور اگر قیامت تک کوئی مومن اس کی نسل میں نہیں ہے تب تلوار چلتی ہے. جو اس بات کی دلیل ہے کہ علی کا کام حیات تقسیم کرنا ہے، موت تقسیم کرنا نہیں ہے. تو موضوع کی طرف ہم آ گئے کہ فضائل کے اندر جو ہے وہ تبلیغ کے جو طریقے ہیں وہ اس طریقے سے آپ کو پیش کرنا ہے کہ جس شجاعت کو ہم بیان کرتے ہیں کہ فلان کی گردن اڑا دی، فلان کی گردن اڑا دی، اتنے لوگوں کو مارا، یہ علی کا کام نہیں ہے. علی کا کام ہے حیات تقسیم کرنا. علی کا کام ہے کہ پہلے اس کو کہتا ہے کہ کلمہ پڑھو، یعنی دنیا کی حیات بھی لے لو اور قیامت کی حیات بھی لے لو. دوسرا علی فرماتے ہیں تم واپس چلے جاؤ، یعنی اگر آخرت کی حیات نہیں چاہے تو دنیا کی حیات لے لو. وہ دشمن آگے جو واپس جانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. پھر علی یہ دیکھتے تھے کہ قیامت تک ان کی نسل میں کوئی مومن تو آنے والا نہیں ہے. ہاں اگر کوئی مومن آنے والا ہے تب بھی تلوار نہیں چلتی تھی. اصل میں ان ہستیوں کا کام ہے کیا؟ تقسیم کرنا، حیات تقسیم کرنا، زندگی تقسیم کرنا. ایمان جو ہے حیات ہے، ہدایت جو ہے حیات ہے، علم جو ہے وہ حیات ہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دروازے کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے وہاں پر تمام صفات موجود ہے. اب ٹائم کم رہا ہے اس لحاظ سے تینوں کو ملا کے رسول خدا، اسی دروازے پر حضرت زہرا، اسی دروازے پر مولائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اسی گھر کے اندر جو ہے امام حسن، اسی گھر کے اندر امام حسین، یہ سب اسی گھر پہ ہے، اسی دروازے پہ ہے، ایک ہی دروازہ ہے. اب اس دروازے کو دیکھنے کے بعد جس میں یہ ہستیاں ہیں، چل پنجتن تک، پنجتن ہے جس دروازے کے اوپر، دنیا کے اندر آپ جن صفات کو آپ دیکھیں تو آپ کو یہ ساری صفات کہاں نظر آئے گی؟ انہی دروازے پہ. یعنی آپ یہاں سے شروع کریں. اگر کسی کو بہترین نبوت کی تلاش ہے تو جو نبی، جو نبوت زہرا کے دروازے پر ہے ایسی نبوت کائنات میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر کسی کو امامت کی تلاش ہے تو امامت کا آغاز بھی زہرا کے دروازے پہ اور امامت کا آخری امام بھی دروازے پہ. بہترین امامت یہاں پر ہے. اگر کسی کو علم کی تلاش ہے تو یہی دروازہ ہے کہ باپ جو ہے شہر علم ہے، شوہر جو ہے باب العلوم ہے، بیٹا باقر العلوم ہے، آخری امام امام مہدی ہے جو تمام علوم کو رکھنے والے ہیں. تو جیسا علم اس دروازے پر ہے ایسا علم کائنات میں کہیں پر بھی نہیں ہے. اگر بہترین شجاعت کی تلاش ہے تو جو شجاعت اس دروازے پر ہے ایسی شجاعت کائنات میں کہیں پر بھی نہیں ہے. اور اگر کسی کو سخاوت کی تلاش ہے تو جیسی سخاوت اس دروازے پر ہے ایسی سخاوت کائنات میں کہیں پر بھی نہیں ہے. اگر کسی کو صبر کی تلاش ہے تو جیسا صبر یہاں ہے وہ کائنات کے اندر کہیں پر بھی نہیں ہے. ایثار ہے، یعنی آپ دیکھیں تو یعنی کون سی ایک ایسی صفات ہے جو اس دروازے پہ نہ ہو. ساری صفات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ایک دروازے کے اوپر کیا ہے؟ جمع فرمایا ہے. یہ سب کا سب یہیں پر موجود ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا اس میں، یہ آیت تو سب کو یاد ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اس میں فائدہ کس کا ہے؟ ہمارا ہے. کیونکہ قرآن کریم کی دوسری آیت بھی جو دعائے ندبہ کے اندر اس کی طرح اشارہ ہے، وَقُلْتُ، اے پروردگار تو نے یہ کہا ہے مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ. جو اجر رسالت میں نے تم سے مطالبہ کیا ہے یہ تمہارے فائدے کے لیے ہے. یہ کس کے لیے ہے؟ ہمارے فائدہ کے لیے ہے. جو اجر رسالت جو اللہ نے طلب کیا ہے رسول کے ذریعے، یہ اجر رسالت کی اہل بیت کے ساتھ رہو. یہ کس کے لیے ہے؟ اس کا فائدہ کس کو ہے؟ ہمیں فائدہ حاصل ہے. بہترین علم یہاں ہے. تو جب عالم کے ساتھ رہیں گے تو علم ملے گا.
بہترین سخاوت یہاں ہے، سخاوت ملے گی، بہترین شجاعت یہاں ہے تو شجاعت ملے گی، اور اسی طریقے سے بہترین صبر یہاں پہ ہے تو صبر ملے گا۔ خلاصہ اس دروازے پہ رہنے سے انسان کے اندر یہ صفات، اسی وجہ سے اجر رسالت کو جو ہے محبت اہل بیت یا مودت اہل بیت کو قرار دیا ہے کہ ان کے ساتھ نزدیک رہنے سے یہ صفات ہمارے اندر کیا ہو جائے گی، منتقل ہو جائے گی۔ اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے لوہا الگ ایک حقیقت ہے، آگ ایک الگ حقیقت ہے، لیکن اگر آگ کے نزدیک اگر لوہے کو آگ کے نزدیک کرے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ آگ کی حرارت لوہے کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، لوہا بھی گرم ہو جاتا ہے آگ کے ساتھ ہونے کی وجہ سے، اور یہ لوہا جتنا جو ہے آگ کے ساتھ نزدیک ہوگا آگ کی صفات اس کے اندر خود بخود کیا ہو جائے گی، منتقل ہو جائے گی۔ تو اہل بیت کے ساتھ ہمیں اہل بیت کے ساتھ رہنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم اس لیے دیا ہے تاکہ وہ صفات جو ہے انسان کے اندر پیدا ہو جائے۔ تو اس لیے محافل کے اندر شرکت، مجالس کے اندر شرکت، عزاداری کے اندر شرکت، اور خاص طور پر زیارتوں پہ جانے کا فلسفہ کیا ہے کہ ان کے نزدیک جانے سے، ان کا قرب سے، ان کے ساتھ نزدیک ہونے سے وہ صفات ہمارے اندر کیا ہو جاتی ہے، منتقل ہو جاتی ہے۔ ان کے قریب ہونے سے وہ صفات نہ چاہتے ہوئے، جیسے لوہا نہ چاہتے ہوئے آگ کے ساتھ نزدیک ہونے سے حرارت اس کے اندر منتقل ہو جاتی ہے، تو ان کے ساتھ نزدیک رہنے سے یہ اچھی صفات ہمارے اندر خود بخود کیا ہو جاتی ہے، منتقل ہو جاتی ہے، قرب کی وجہ سے، نزدیکی کی وجہ سے۔ جس کو ایک آسانی کے لیے کتابوں کے اندر کیا ذکر کیا گیا ہے کہ زیارت پڑھو گے تو کیا ہو جائے گا، گناہ معاف ہو جائے گا۔ اس طریقے سے اس کو سمجھانے کے لیے سادہ کیا گیا ہے کہ تاکہ انسان جو ہے وہ ان کے ساتھ قریب ہو جائے تو گناہ معاف ہو جائے گا، یعنی دوبارہ انسان بن جانا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، شاید آپ نے سنا ہو، شیخ فخ اس کا نام ہے، وہ یہ بیان کرتا ہے کہ جب بھی میں سوتا تھا تو میں خواب میں دیکھتا تھا کہ امام رضا صلوات اللہ وسلم علیہ وسلم، امام رضا علیہ السلام کے بارگاہ میں ان کے ذریعے میں جانور داخل ہو گئے، حیوانات، تو گھبرا جاتے تھے۔ دوسرے دن پھر یہی خواب، کسی سے پوچھا اس کی تعبیر کیا ہے، اس سے پوچھا کہ میرا کوئی گناہ ہے کیا ہے کہ میں جب بھی سوتا ہوں تو مجھے ایسا نظر آتا ہے جیسا کہ امام کے ذریعے میں جو ہے وہ جانور داخل ہو رہے۔ کسی نے ان کو بتایا کہ تعبیر بتانے والا کوئی نہیں ملا، کسی نے بتایا کہ ایک دیہات کے اندر ایڈریس دیا، فلاں ایک بزرگ ہے وہ تعبیر خواب بتاتا ہے، میں وہاں چلا گیا تھا، تو میں وہاں چلا گیا، ان سے پوچھا کہ میں جب بھی سوتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ ذریعے کے اندر جانور داخل ہو رہے، کیا ہے؟ اس نے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ تو میں نے کہا میں مشہد سے آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا تم بے وقوف ہو کہ لوگ جو ہے پریشان ہو تو امام رضا کی بارگاہ میں جاؤ، تم امام رضا کی بارگاہ سے یہاں آئے ہو، اگر تم کوئی مسئلہ سمجھتا نہیں ہے تو امام خود سے پوچھو، تم امام کی بارگاہ کو چھوڑ کے میرے پاس آئے ہو، جاؤ جا کے امام رضا خود سے تقاضا کرو کہ سمجھائیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ پھر بیچارہ وہاں سے واپس آیا اور امام رضا سے توسل کیا، اور امام رضا سے اس نے عرض کیا کہ مولا یہ کیا ہے، میرا کوئی گناہ ہے کہ میں جب بھی سوتا ہوں تو ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے آپ کے قبر کے اندر جو ہے جانور داخل ہو رہی، کیا چیز ہے؟ تو امام رضا علیہ السلام خواب میں آنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں تو نے یہ سنا ہے کہ ہماری زیارت پہ کوئی شخص آتا ہے تو اس کے گناہ کیا ہو جاتا ہے، معاف ہو جاتا ہے۔ تو ہاں یہ تو مسلم ہے، کیا آنا تو دور کی بات، آنے کا ارادہ کرے تو بھی گناہ معاف ہونا شروع ہو جاتا ہے، ایک قدم پر گناہ معاف ہوتا ہے، یہ تو بالکل واضح ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ جو تم نے پڑھا ہے یہ وہی چیز ہے کہ ہماری بارگاہ میں آنے سے پہلے انسان جب گناہ کرتا ہے تو وہ پہلے حیوان کی شکل اختیار کر لیتا ہے، ان کا باطن حیوان بن جاتا ہے، ایک ملک ایک ملکوت، اس کو ملکوت کہتے ہیں، کہ ظاہری طور پر انسان ہے لیکن ملکوت اور باطن حیوان بن چکا ہوتا ہے۔ جب وہ ہماری بارگاہ میں آتے ہیں تو گناہ معاف ہو کے دوبارہ انسان ہو کے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ یہ گناہ معاف ہونے کا مطلب ہے یعنی انسان ہو جانا، مجالس کے اندر جانے سے گناہ معاف ہو جاتا ہے یعنی انسان ہو جانا دوبارہ۔ میں نے خیر مقدمہ بہت طولانی ہو گیا، میں اصل مطلب کی طرف آ رہا ہوں۔ اصل مطلب یہ ہے کہ آپ جب مسائل بیان کریں یا فضائل بیان کریں، اس کے کم سے کم میں 3 کی طرف اشارہ کروں گا 10 منٹ کے اندر، 10 منٹ باقی۔ فضائل کے اندر ایک تو یہ ہے کہ وہ کچھ دقیق مسائل ہے، کچھ پیغام جو ہے بہت دقیق ہے، اس کے لیے وقت چاہیے،
وہ صرف مصائب کے اندر بیان کر کے آگے گزرنے کا نہیں ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو سب کو یاد ہے، میں ظاہر انہی کی مثال دوں گا، وہ جو پتہ نہیں اس کو ثابت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ جب حر نے امام کا راستہ روکا تو امام نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ کیا تھا؟ تمہاری ماں تمہارے اوپر کیا کرے؟ ماتم کرے، تمہارا ماتم بیٹھے۔ ٹھیک ہے، ماتم کس پہ کیا جاتا ہے؟ جو مردہ ہوتا ہے۔ تو امام علیہ السلام کے فضائل اور کلمات سے نکات نکالنے کا طریقہ یہ انداز یہ ہے کہ آپ اس کی تشریح کریں۔ آپ امام نے فرمائی، کیوں فرمائے؟ مثلا ایک احتمال یہ ہوتا ہے جو کہ صرف احتمال کی حد تک ہے، لیکن امام سے یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ نعوذ باللہ جیسے ہم ناراض ہو جاتے ہیں تو ہم غصے میں آ کے عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں کہ امام کو شاید جلال آیا ہوا، غصہ آیا ہوگا، اس طریقے سے الفاظ نکلے ہوں گے۔ امام ایسا نہیں ہوتا ہے، یعنی بے اختیار نکلے ہوئے جملے نہیں ہیں، درست ہے، ایک ہوگی۔ پھر دوسرا احتمال یہ ہوتا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ امام نے اس کو بد دعا دی ہوگی کہ تمہاری ماں تمہارے اوپر ماتم کرے، یعنی تم مر جائیں۔ تو انسان کہتا ہے کہ جس کے قبے کے نیچے دعائیں رد نہیں ہوتی، اگر یہ بد دعا ہوتی تو حر تو اسی دن چلا جاتا، درست ہے۔ یہ دو تفسیر ہوگی۔ تیسری تفسیر تو یقیناً آپ نے سنی ہے اور کسی حد تک جاندار بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جناب امام حسین علیہ السلام نے حر کی ماں کا نام لے کر ذہن کو اپنی ماں کی طرف کر دیا۔ یہ یہاں تک آپ نے سنا ہے، درست ہے، لیکن تفاسیر اور بھی ہے۔ اس کے علاوہ یہ تفسیر ہے کہ یہاں تک تو شاید آپ کو پتہ ہے کہ جناب حر کی ماں کا نام لیا تو اس نے جواباً امام کو ایسے ہی جواب دینا چاہا تو اس کا ذہن حضرت زہرا کی طرف گیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کی ماں کا نام تو میں وضو کے بغیر نہیں لے سکتا، درست ہے۔ لیکن اور ایک بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جو ان مطالب سے آپ علمی مطالب نکالتے ہیں، علمی نگاہ سے آپ دیکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آقا حسین اپنی نظر میں موت و حیات کا فلسفہ بیان کرتے ہیں کہ حسین کی نگاہ میں موت کیا ہے، حیات کیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کشف حجاب، پردہ ہٹا دینا۔ یعنی یہ فرما رہا امام حسین شاید، وہ بھی شاید ہے ظاہر ہے، کہ اے حر سربراہ لشکر ہو تم، ظاہری طور پر مال ہے، دولت ہے، اقتدار ہے، سب کچھ ہے، لیکن میری نگاہ میں یہ موت ہے، حیات نہیں ہے۔ اس طرح کا بیٹا قیامت تک آنے والا جو شخص بھی اس طرح ہو کہ اس کے پاس اقتدار بھی ہے، مال بھی ہے، دولت بھی، عہدہ بھی ہے، لیکن یزید کے خیمے کے اندر موجود ہے، تو میری نظر میں وہ لڑکا زندہ نہیں ہے، اس کی ماں کو اس کے اوپر رونا چاہیے۔ یعنی اپنے فلسفے کو بیان کر دیں کہ میری نگاہ میں حیات یہ نہیں ہے، ہماری نظام میں تو یہی حیات ہے، یہی زندگی ہے کہ جس پر اقتدار ہے، مال ہے، دولت ہے، عہدہ ہے۔ تو امام فرماتے ہیں نا میری نگاہ الگ ہے، میری نگاہ میں یہ سب کچھ ہونے کے باوجود یعنی جو بیدار مائیں ہیں ان کو بیٹا مرنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر اس کا بیٹا دنیا کے اندر بڑے عہدے پر ہے لیکن اگر یزید کے خیمے کے اندر ہے تو اس کی ماں کو ابھی سے رونا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے کہ بیٹا زندہ نہیں ہے، مردہ ہے۔ اب اس کے بعد آخر کو ملا دے، وہی حر جس نے خیمہ بدل کے امام کے خیمے میں آیا اور جب شہید ہو گیا تو امام نے جملہ بدل گیا کہ تمہاری ماں نے تمہارا نام کتنا اچھا رکھا کہ تم دنیا میں بھی حر ہو، مرنے کے بعد بھی۔ اب ان دونوں کو ملانے سے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اگر امام حسین کے خیمے میں ہے، حسینی لشکر کے اندر موجود ہے، تو مر بھی رہا ہو تب بھی حر اور آزاد ہے، اور اگر خیمہ یزیدی کے اندر موجود ہے تو پھر اگر زندہ بھی ہو تو ماں کو رونا چاہیے کہ وہ بیٹا زندہ شمار نہیں۔ اس سے کیا ملتا ہے؟ فلسفہ موت و حیات کہ آقا حسین کی نگاہ میں حیات کس کو کہتے ہیں اور امام کی نگاہ میں موت کا تصور کیا ہے۔ اس طریقے سے کلمات کو فضائل سے اور کلمات سے اس قسم کے نکات کو نکالنا چاہیے۔ یا اس کو میں تھوڑا سا اور وضاحت سے کروں، اگر امام حسین علیہ السلام مدینے میں ہوتے تو شہید بھی ہو جاتے، شاید ماں کے پہلو میں یا نانا کے پہلو میں دفن بھی ہو جاتے، یعنی شہادت تو مدینے میں ملنے والی ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام وہاں سے نکل کے کہاں جاتے ہیں؟ تشریف لے جاتے ہیں مکہ میں۔
اچھا، مکہ کے اندر چونکہ آپ 8 ذی الحج تک تھے، یہ بالکل واضح ہو چکا تھا کہ وہاں سے لباس احرام کے اندر بھیجے گئے ہیں کہ امام حسین کو مکہ کے اندر کیا کیا جائے گا؟ شہید کر دیا جائے گا. یعنی شہادت مدینہ کے اندر بھی یقینی ہے، مکہ کے اندر بھی یقینی ہے. اب آقا حسین مدینہ سے نکلتے ہیں مکہ سے نکل کے کربلا، بالکل اسی طریقے سے شہادت تو ہر جگہ ملنے والی ہے، لیکن امام علیہ السلام تلاش کرتے ہیں اور پیغام دیتے ہیں کہ شہادت تو ہر جگہ ملے گی، لیکن اچھی شہادت کہاں ہے اسے تلاش کرو، جس سے ظالم جو ہے اس کا ظلم کا پتہ چل جائے، اس کا عیان ہو جائے، پردہ ہٹ جائے، حجاب ہٹ جائے، کسی کو شبہ نہ رہے حق و باطل کے بارے میں. تو امام کی نگاہ میں مدینہ کی شہادت سے مکہ کی شہادت بہتر، مکہ کی شہادت سے کربلا کی شہادت بہتر. یہ ایک پیغام دیتے ہیں امام علیہ السلام اپنے عمل سے کہ جس طریقے سے ایک اچھی زندگی کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہو، دوسرے شہر سے تیسرے شہر جاتے ہو، اہل بیت کی نگاہ یہ ہے کہ جس طریقے سے اچھی حیات تلاش کرنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہو، حسین کی نگاہ میں ایک اچھی موت کے لیے بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ سے تیسری جگہ جاتے ہیں. جس کو قرآن کیا کہتے ہیں؟ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تمہاری زندگی اسلامی ہونا کافی نہیں ہے، تمہاری موت اسلامی ہونا بہت ضروری ہے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ زندگی اچھی نہیں رہی ہو لیکن موت اچھی ہو تو پھر اس کی عاقبت خیر ہے، جیسے ہو رہے جیسے زہیر ہے، جیسے بہت سارے ہیں. یعنی حسین کی نگاہ کے اندر ویسے تو زندگی بھی اچھی ہونی چاہیے، موت بھی اچھی ہونی چاہیے، لیکن زندگی اچھی ہونا اتنا اہم نہیں ہے جتنی موت اچھی ہونا بہت اہم. اچھی شہادت، جس اچھی زندگی کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ سے تیسری جگہ، آقا حسین فرماتے ہیں اچھی جگہ، ایک اچھی شہادت کے لیے بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ سے تیسری جگہ ہو. پھر آخر میں کیا ہوا؟ آخر میں یہ ہوا جس طریقے سے ہمیں اچھی زندگی مل جائے تو ہم اپنے دوست کو یاد کرتے ہیں. جب کربلا میں ایک اچھی شہادت مل رہی تھی تو اپنے حبیب کو خط لکھ کے لایا کہ اے حبیب تم میرا دوست ہو، یہاں اچھی شہادت ہے، جلدی سے یہاں آ جاؤ. یعنی آقا حسین علیہ السلام کے چونکہ وہ ایام میں نے اس موضوع کو یہاں پہ لا کے آپ کے سامنے پیش کیا کہ یہ جملے امام حسین علیہ السلام اپنے عمل سے اور اپنے کردار سے، اپنے گفتار سے، ان کے کلمات کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کا خلاصہ یہ بنتا ہے مختلف جوابات کا، زندہ رہنا اور مر جانا یہ اہم نہیں ہے، اہم خدا کی رضا بہت اہم ہے. یعنی اگر خدا راضی ہے تو پھر مرنے میں نقصان کیا ہے، اگر خدا ناراض ہے تو پھر زندہ رہنے کا فائدہ کیا ہے. یعنی موت و حیات کو اہمیت نہیں دیتا ہے، خالق موت و حیات کو تلاش کرنا. یہ ایسے پیغامات ہیں جو آقا حسین علیہ السلام کے اس کلمات سے، ان چیزوں سے ہمیں اخذ کرنا ہے. ٹائم بہت کم بل گیا، میرے خیال مجھے مقدمات زیادہ طولانی نہیں کرنا چاہیے تھا. اب اس کے بعد آپ آتے ہیں زیارتوں پہ جانے کا مقصد اور ایام کو ذکر کرنے کا مقصد. یہ پیغام کو ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ القاب کے اندر، صفات کے اندر بھی ہے کہ عبادت، سب سے زیادہ عبادت تو مولا کائنات کی ہے، تو زین العابدین تو مولا کائنات کا نام ہونا چاہیے. سب سے طولانی سجدے تو حضرت علی کرتے تھے، لیکن سید الساجدین امام زین العابدین کا لقب ہے. اللہم صلی علی محمد. تو شہادت و ولادت کے اندر اس طریقے سے آپ کو تبلیغ نکالنا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی عبادت اور سید سجاد کی عبادت میں فرق ہے. اگرچہ علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، جب ان کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے تو علی کی باقی ضربت کی قیمت کون لگا سکتا ہے؟ جب ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے تو پھر علی کی عبادت اور نمازوں کی قیمت کون لگا سکتا ہے؟ تو وہ تو بہت زیادہ ہے، اور خود چوتھے امام فرماتے تھے. لیکن منبر سے عزاداری کے اندر یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ نہیں، جیسی عبادت سید سجاد نے کی ہے ایسی عبادت کرنے کا موقع علی کو کبھی نہیں ہوا ہے. یعنی علی کی عبادت بہت زیادہ ہے لیکن مصلی پر ہے، اور امام زین العابدین کی عبادت کیا ہے؟ شام غریبان میں. ان کا سجدہ جو ہے وہ خیمے کے جو ہے جلے ہوئے خاکستر پر ہے. حضرت امام زین العابدین کی عبادت جو ہے زنجیروں کے اندر ہے. یہ جو ہے اس طریقے سے ان سے فضائل کو نکالنا ہے اور ان چیزوں کو اپنے اندر بیان کرنا ہے کہ عبادت تو عبادت ہے لیکن عبادت میں فرق ہے سب.
یا مثال کے طور پر حضرت زینب کا جو خطبہ ہے، جو آپ نے خطبہ دیا، کہاں پہ ارشاد فرمائے، جو کوفہ کے بازار میں جو آپ نے خطبہ دیا ہے، کہ گمان ہوا ہے کہ حضرت علی خطبہ دے رہے تھے مثلا، تو پھر وہاں پہ یہ بیان دیکھنا ہے کہ خطبہ تو حضرت علی بھی دیتے تھے، لیکن حضرت زینب اس کے خطبے میں بہت فرق ہے، اگرچہ لہجہ اور انداز تو بالکل علی جیسا ہے، لیکن علی جب خطبہ دیتے تھے تو سامنے دوست احباب ہے، حضرت زینب کے خطبے کے سننے والے دشمن ہیں، تماشا دیکھنے والے۔ علی خطبہ منبر پہ دیتے تھے، زینب جو ہے وہ سواری پہ خطبہ دے رہے، ان کے ہاتھ آزاد تھے، یہ ان کا ہاتھ آزاد بھی نہیں ہے، درست ہے، وہ منبر پر ہے، یہ اون کے اوپر ہے، وہ مسجد میں خطبہ دے، فرق ہے۔ اور خاص طور پر جو ہے جو سیکھنے کا ہے، میں خواتین کے حوالے سے آخر میں بتانا چاہوں گا، حضرت زینب کے حوالے سے جو کہ ایام بھی ہے، ان کے اندر بیان کرنا ہے کہ اس دن سے، جس دن امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے، اس دن سے جس دن حضرت زینب کو رہائی ملی اور مدینہ پہنچی، زینب کا ایک ایک جملہ، یہ تو انسان جو ہے زندگی بھر اس جملے کو دہراتے رہے تو بھی ناکافی ہے زینب کے حوصلے کو بیان کرنے کے لیے۔ جب ابن زیاد نے پوچھا خدا کی مشیت کو کیسا پایا تو کیا فرمایا؟ ما رأیت الا جمیلا، زینب نے اللہ کی مشیت میں اچھائی کے سوا کچھ نہیں دیکھا ہے۔ کوئی کتنا بڑا جملہ ہے۔ تو یہ ان میں سے اگر کوئی ایک واقعہ بھی کسی خاتون تو کیا کسی شجاع مرد کے ساتھ بھی پیش آ جائے تو اس کا حوصلہ ختم ہو جانا چاہیے، اور بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھنا کوئی آسان ہے؟ گھر میں معمولی بھی اگر آگ لگ جائے تو کتنا پریشان ہو جاتا ہے، پورے خیمے جل جانا کوئی آسان ہے؟ شام میں غریبان بچوں کو جمع کرنا کوئی آسان کام ہے؟ اسی طریقے سے یہ مصائب سے ہٹ کے چیزیں بیان کرنے کا ہے۔ حتیٰ حضرت عباس کو یہ واقعہ کہ آپ نے ہاتھ میں پانی اٹھایا اور منہ کے نزدیک لے کے گئے، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں اس کے بعد؟ جی کیوں ڈال دیا؟ ہاں، تو ایک تفسیر یہ ہے، میں یہی سمجھانا چاہ رہا تھا آپ سے کہ مختلف جہات ہے، اس کو سمجھانے کا مختلف انداز ہے، اس کو میں سمجھانے کے لیے مثال بھی دیتا ہوں۔ دیکھنے کے انداز الگ الگ ہوتا ہے لوگوں کا۔ ایک آدمی دنیا کو غلط نظر سے دیکھتا ہے تو وہ کہے گا دنیا کتنی خراب ہے کہ پھول کے اطراف میں کیا ہے؟ کانٹے ہیں۔ وہ صحیح بھی کہتا ہے کہ پھول ہے جو خوشبو دینے والا ہے، اس کے اطراف میں کانٹے ہیں، تو دنیا کتنی خراب ہے کہ پھول کے اطراف میں بھی کیا ہے؟ کانٹے ہیں۔ دوسرا آدمی آ کے اسی مثال کو کہتے ہیں کہ دنیا کتنی اچھی ہے کہ کانٹوں کے بیچ میں بھی پھول نکلتا ہے، مثلا ہے وہی ایک چیز ہے، لیکن دیکھنے کا انداز الگ الگ ہوتا ہے، واقعات کو بیان کرنے کا انداز الگ الگ ہوتا ہے۔ ایک تو وہی ہے جو مصائب کے اندر ہم بیان کرتے ہیں کہ تفاسیر کے اندر ہم بیان کو علماء سے ہم سنتے، ممبر سے ہم سنتے، ذاکرین سے ہم سنتے ہیں کہ ہاتھ میں چلوں میں پانی اٹھایا، سکینہ کی پیاس یاد آئی اور چھوڑ دیے۔ یہ کمزور تفسیر ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ تفسیر کچھ اس طریقے سے ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وفا کا اعلیٰ معیار ہے، علماء بیان کرتے نہیں، حضرت عباس نے یہ دیکھا کہ میں تو پیاسا ہوں، یہ جانور پانی نہیں پی رہا ہے، یعنی حضرت عباس کا ذہن پانی پینے کی طرف تو ہے ہی نہیں ہے، وہ سقا ہے۔ وہ یہ دیکھ رہے جس طریقے سے ان کو سکینہ کی پیاس کا احساس ہے، جانور کی پیاس کا بھی احساس ہے، درست ہے؟ اس نے دیکھا کہ یہ گھوڑا پانی نہیں پی رہا ہے، لہٰذا حضرت عباس نے چلو کے اندر پانی کو اٹھایا اور منہ کے نزدیک لے گیا تاکہ جانور یہ سمجھے کہ میرے آقا نے پانی پی لیا۔ اچھا، عربی کے اندر جو ہے وہ گھوڑے کو فرس کہا جاتا ہے، فرس اتنا تو آپ کو پتہ ہے، گھوڑا ہے نا فرس، اور فرس جو ہے فراست یعنی ذہین جانور ہے۔ یہ جانور اپنے آقا کی محبت میں وہ پانی نہیں پی رہا تھا، اور آقا یہ چاہتے تھے، عباس یہ چاہتے تھے کہ یہ پانی پی لے۔ جب اس نے پانی پینے سے انکار کیا تو ہاتھ میں پانی اٹھایا تاکہ جانور یہ سمجھے کہ یعنی گھوڑا یہ سمجھے کہ میرے آقا نے پانی پیا، لیکن وہ دیکھتا رہا۔ ویسے حضرت عباس نے چولہے سے پانی کو گرا دیا تو اس نے منہ کو ہٹا لیا۔ تو ایک تفسیر یعنی ہر واقعے کے اندر اس قسم کی تفاسیر بھی ہے جس میں مختلف جہات ہے، کہ یعنی چلوں کے اندر پانی اٹھانا بھی سقائی ہے کہ کم سے کم جانور جو ہے وہ پیاسا نہ رہے، سقائی کا ایک پہلو ہے۔
تو جناب زینب علیہ السلام کے حوالے سے ٹائم تو ختم ہو گیا، اس کے بعد اور کلاس ہے آپ کی؟ ہاں تو پھر مجھے ختم کر دینا چاہیے کہ آپ کم سے کم جو ہے آئندہ جو ہے یہ نہیں ہے تو اب چہلم کے ایام باقی ہے، جب چہلم کے ایام کے اندر کبھی اللہ آپ کو توفیق دے مجلس پڑھنے کی تو پھر یہ دیکھے کہ زینب کی یہ تفسیر، زینب علیہ السلام کی یہ تدبیر، یہ سیاست، ان میں سے جلدی سے میں نام لے لوں گا۔ سب سے پہلے فرمایا کہ سید سجاد سے ان سے کہا جائے کہ ہم اپنے عزیزوں کی مجلس کرنا چاہتے ہیں، ظالم کے گھر میں مظلوم کی مجلس، یہ زینب کی سیاست ہے۔ فضائل تبرکات کو واپس لایا جائے تاکہ شام والی خواتین دیکھیں کہ ہم پر کتنے مظالم ہوئے، یہ دوسری سیاست۔ 3 دن تک مسلسل مجلس، یہ زینب کی تدبیر، سیاست۔ اس کے بعد پھر آخری عین وقت کے اوپر سوارے سے اتر گئی اور جا کے حضرت سکینہ کی قبر پر گئی اور شام کی خواتین کو کہا کہ یہاں میرے حسین کی نشانی ہے، حضرت سکینہ کی قبر اگر موجود ہے تو یہ زینب کی وجہ سے ہے، نہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ سکینہ کہاں دفن ہوئی، یہ سیاست۔ اس کے بعد یہ فرمانا کہ کہاں جانا چاہتے ہیں، تو فرمایا کہ ہم مدینہ نہیں جانا چاہتے ہیں، ہم کربلا میں زیارت کے لیے جانا چاہتے ہیں، یہ زینب کی تدبیر، زینب کی سیاست، ان چیزوں کو بیان کرنا۔ نہیں تو کوئی اور ہوتا ہے تو کہ ہم تو بہت تھک گئے، ہمیں پہنچا دے مدینہ، نہیں، ہم پہلے کہاں جانا ہے، زیارت کے لیے جانا ہے۔ تو آج چہلم کے دن اگر کروڑوں افراد اگر جمع ہو جائے تو زینب کی اس تدبیر کو، اس رہنمائی کو، اس تبلیغ کے اس پہلو کو بیان کرنا ہے۔ اس کے بعد بس آخری جملہ، اس کے بعد جب مدینہ پہنچے تو مدینہ میں ڈائریکٹ جانے کے بجائے شہر کے باہر رکے رہے، اہل مدینہ سب جو ہے وہ شہر سے باہر آئے اور نانا کے روضے پر جب گئے تو پورے قافلہ کے جلوس کی شکل میں وہاں پہ گئے۔ یہ تدبیر، یہ فضائل کے اندر، مصائب کے اندر یہ مطالب، اور پردے کے حوالے سے حضرت سکینہ کا جملہ کہ ہم ہمارے پاس کچھ نہیں، دور ہے، حضرت زینب کے جملے، یہ پردے کے لحاظ سے، اسی طریقے سے صبر کے حوالے سے، اسی کے لحاظ سے تدبیر اور جو ہے سیاست کے حوالے سے، اور حضرت زینب علیہ السلام کی یہ شجاعت، یہ خطابت، یہ صبر، یہ تدبیر صرف خواتین کے لیے نمونہ عمل نہیں ہے، مردوں کے لیے بھی نمونہ عمل ہے، سب کے لیے نمونہ عمل ہے۔ تو فضائل اور مصائب کے اندر، فضائل کا تو میں نے زیادہ ذکر نہیں کیا، مصائب کے اندر ان چیزوں کا بیان کرنا ضروری ہے کہ اگر آج کروڑوں افراد جو ہے وہ کربلا میں اگر آتے ہیں تو یہ زینب کی تدبیر کی وجہ سے ہے۔ اگر پوری دنیا کے اندر اگر جلوس نکلتا ہے تو یہ زینب اور سجاد کی تدبیر اور سیاست کی وجہ سے ہے کہ تنہا جا کے نانا کے روزے پہ جانے کے بجائے سارے مدینہ والوں کو باہر بلایا اور ایک قافلے کی شکل میں، ایک جلوس کی شکل میں وہاں گئے، تو اس طریقے سے مظلوم کا ذکر جو ہے وہ عام کر دیا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ مصیبت تو آ جاتی ہے، جب مصیبت آ جاتی ہے تو اس مصیبت کو نعمت میں، تبلیغ میں تبدیل کر دینا، یہ مصائب کے اندر ایک اہم پہلو بھی ہوتا ہے، جس کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ اس سے زیادہ ہمارے لیے جو ہے وہ بیدار کرنے کے لیے بڑا جملہ کیا ہو سکتا ہے کہ حضرت سجاد فرماتے ہیں، خدا کی قسم شام غریبان نہ میری نماز شب قضا ہوئی، نہ میری بھوپی زینب کی نماز شب قضا ہوئی۔ بہت بڑا جملہ ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور شام کے جو ہے زندان کے اندر بیٹھ کے نماز شب ادا کر دینا، کہ نماز کی اہمیت کے حوالے سے، پردے کی اہمیت کے حوالے سے، صبر کے حوالے سے، تدبیر کے حوالے سے، ظالم کے خلاف کس طریقے سے خطبہ دیا جاتا ہے، یزید کے دربار میں جس طریقے سے خطبہ دیا، یہ مسائل کے اندر ان جملوں کو بیان کرنا بہت ضروری، اور موضوعات بھی بہت زیادہ آپ نے خود اندازہ لگایا کہ ان میں سے ہر ایک کے اوپر ایک تقریر ہو سکتی ہے، ہر ایک کے اوپر ایک تفسیر ہو سکتی ہے، اور یہ چیزیں وہ ہے جو سامنے والا سن چکا ہوتا ہے، سامنے والے کو ان چیزوں کا علم پہلے سے ہوتا ہے، بس صرف یہ کہ اس سے مطالب نکال کے، مواد نکال کے تبلیغ کی باتیں، ہدایت کی باتیں وہ لوگوں کو رہنمائی کرے۔ ہم اپنے عمل کے ذریعے تو شاید جنت میں جانا ہمارے لیے مشکل ہو، لیکن ممبر سے ایسی بات ہو جس کی وجہ سے دوسرے کے لیے جو ہے تبلیغ ہو، دوسرے کی ہدایت ہو جائے، تو انشاءاللہ اگر دوسرے کو ہدایت ملے گی، دوسرا نیکی انجام دے گا، تو بیان کرنے والے کو بھی اور دکھانے والے کو بھی ثواب اور اجر ضرور ملے گا۔ اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس طریقے سے تبلیغ دین کرنے اور احکام شریعت بیان کرنے کے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔